لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران امام حسین علیہ السلام، آج روز عاشور تھا۔ ظاہر سی بات ہے پوری کائنات میں نبی کے نواسے کے اوپر گریہ آہو بکا ہو رہی ہے۔ ہر طرف سے ایک صدا آ رہی ہے، مولا خدا حافظ، مولا خدا حافظ۔ جو 10 دنوں کا مہمان تھا گھر میں، وہ آج رخصت ہو گیا۔ عزیزو، رخصت ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مہمان نوازی کی ہو کسی کو۔ آج حسین رخصت ہوئے، اذان سونے ہو گئے۔ آپ تصور کریے کہ آپ تعزیہ سے رخصت کرتے ہیں تو کیا عالم آپ کا ہوتا ہے، آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے، آپ کے آنکھوں میں اشک جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اپنے آپ میں قابو نہیں رہتا ہے۔ ذرا سوچی کربلا میں کیا رہا ہوگا جب حسین کبھی علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے، کبھی قاسم کو خدا حافظ کی آواز دے رہے تھے، کبھی عباس دلاور کو پانی لانے کی اجازت مل رہی تھی، کبھی اون محمد کو یہ کہہ کے بھیجتے تھے جاؤ اپنی ماں سے کہہ دو کہ تیار کر دے، میں نے مرنے کی رضا تمہیں دے دی۔ کبھی حبیب سے کہتے تھے حبیب آج بچپن کا دوست زمین کربلا کے اوپر بکھر جائے گا۔ ہاں عزادارو، ان تمام لاشوں کو اٹھایا حسین ابن علی نے۔ ایک جنازہ اٹھایا نہیں جاتا، لیکن 71 جنازے زہرا کے لال نے تنہا اٹھایا ہے۔ کس عالم میں اٹھایا نہیں معلوم، لیکن 71 جنازے اٹھانے والے کا نام حسین تھا۔ کربلا کے میدان میں عباس کے بازو قلم ہو گئے، اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگ گیا، اور محمد کے جنازے آ گئے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے حسین چن کر لے آئے۔ ایک مرتبہ حسین کے پاس کوئی نہ بچا، زہرا کا لال ایک بلندی پہ جا کے کہنے لگا حل من ناصر ینصرنا۔ آپ تصور کریے غریبی حسین کی، مظلومی زہرا کے لال کی، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ فوج شام سے تو کوئی نکل کر نہ آیا، لیکن جھولنے میں جھولنے والے بچے نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا۔ آواز خیمے میں آئی رونے کی۔ حسین نے پوچھا زینب ابھی تو تیرا ماں جایا زندہ ہے، بہن یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ لیجیے ابا کے دامن میں اصغر کو لے کر میدان کربلا میں آ گئے۔ آنے کے بعد ایک سوال ہے آپ کی عزیزو، اتنے لاش
لاشیں اٹھائے ہیں، کتنے 70 لاشیں اب تک حسین اٹھا چکے، 71واں لاشا جناب علی اکبر کا، 72واں لاشا خود حسین ابن علی کا تھا، 70 لاشیں اٹھائے، لیکن حسین نے ایک جگہ پہ مرثیہ پڑھا، کیا پڑھا؟ الان انکسر ظہری، بھیا آپ کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اکبر کے جنازے پر گئے، یہ کہتے ہوئے گئے میرے لال عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی، میرے لال مجھے دکھائی نہیں دے رہا، تو آواز دیتا رہے، میں تیری آواز کے سہارے آتا رہوں، ہاں آزادارو۔ یہ مرثیہ حسین نے تو پڑھا لیکن کسی کو یاد نہیں کیا، لیکن جب اصغر کو میدان میں لے کر آئے، ایک مرتبہ زہرا کا لال اپنے چاہنے والوں کو یاد کر کے کہہ رہا تھا، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، ہرے دیکھتے میں اپنے لال کو لیے ہوئے تھے، ان ظالموں سے پانی مانگ رہا تھا، یہ ظالم منہ پھیر رہے تھے۔ ہاں آزادارو، حسین نے با کے دامن میں اصغر کو لے کر میدان کربلا میں آئے، سوال آج کیا، فوج شام اگر حسین ختوار ہے، تو بچہ تو بھی 6 ماہ کا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، کوئی آئے اسے پانی پلا دے۔ ہاں آزادارو، حسین نے پھر کہا، اے فوج شام اگر سوچتے ہو حسین پانی پی لے گا تو میں اس بچے کو زمین پہ لٹائے دے رہا ہوں۔ عزیزوں کیسے جملے پڑھوں، 6 ماہ کے بچے کی جسم کا کھال کتنی نرم ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور زمین کربلا کا کیا عالم تھا، اگر چنا ڈال دیا جائے تو بن جائے۔ جلتی ہوئی زمین پر حسین نے اپنے لال کو لٹا دیا، کوئی نہ آیا، زہرا کے لال نے اپنے لال کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد حسرت بھری نظروں سے دیکھا، میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ لیجئے حجت تمام کی، وہ ایک تیر چلا اور تیر اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا بازوئے حسین پہ جا لگا، ایک خون کا فوارہ نکلا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، انکار کر دیا، آسمان نے زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے منع کر دیا، انکار آسمان کو ہے راضی، زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ لیجئے حسین نے ماتھے پر ملام مل کے کہنے لگے، میرے لال میں اپنی ماں سے، اپنے نانا سے، بھیا سے، اپنی ماں سے یوں ہی ملاقات کروں گا، پوچھے گا نانا میرے لال یہ خون کس کا، بتاؤں گا یہ میرے لال اصغر کا خون ہے، اے میرے لال۔ ہاں آزادارو، اس کے بعد ابا کے دامن میں بند کی لپٹا لیا، خیام حسینی کی جانب چلے، جیسے قریب پہنچے زہرا کے لال کے قدم رک گئے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، آواز دیتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ نے دیکھا، ایک مرتبہ کہنے لگی بابا اصغر پانی پیا ہے، ہر سکینہ پیاسی رہ گئی۔ آزادارو کیسے جملے پڑھے جائے، سکینہ نے جیسے ہی کہا رباب آ گئی، جو اصغر گیا تھا اب پلٹ کے جو اصغر آیا تو ماں نے منظر کچھ اور دیکھا، سکینہ کے کہنے پر حسین نے ابا کے دامن کو جو ہٹایا، ایک ماں نے دیکھا گردن چھوٹی تھی، تیر 3 بھال کا تھا، ماں نے ایک جملہ کہا، میرے لال اصغر کیا جس نے تجھے تیر مارا اس کے کوئی اولاد نہ تھی؟ اے میرے لال تیرے سن کے جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، ارے تمہیں کربلا میں مارا گیا۔ حسین پشت خیمہ پر اصغر کو لے کر گئے، تلوار سے ایک لحد کھودی، اصغر کو حوالے کیا، یا تاریخ ملتا قاصد صغرا آیا، قاصد صغرا جب آیا تو اصغر کی لحد بنا رہے تھے اور قاصد خیمے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے یہی کہا نا، ادھر خیمے کی جانب کیا دیکھ رہا تھا؟
ایک مرتبہ آنے والے قاسم نے کہا مولا جب میں چلا تھا آپ کی بیٹی نے کہا تھا ارے جب میرے بابا کے قریب پہنچو گے دیکھو گے ایک طرف عباس ہوں گے ایک طرف اکبر ہوں گے قاسم ہوں گے اور محمد ہوں گے اور پھر خیمے کی جانب دیکھنا ایک چھوٹا بچہ ارے اپنے گھٹنیوں کے بل چل رہا ہوگا اٹھا کے میری جانب سے پیار کر لینا بس عزادار اتنا کہنا تھا زہرا کے لال رو کے کہا وہی بچے کی تو میں نے لہد بنا دی وہی بچہ بھوکا پیاسا مارا گیا ہے عزادارو جب کوئی نہ بچا کربلا کے میدان میں عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوئے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا زہرا کا لال آیا زینب تم پر آخری سلام ہو ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام ہو اے بیٹی سکینہ گلے سے لگ جاؤ اب سینے حسین میسر نہیں ہوگا اے علی اکبر کی ماں میں لیلا حسین کا سلام قبول کریے اے اکبر کی ماں حسین کا خدا حافظ قبول کریے اے قاسم کی ماں میں فروا حسین کا سلام قبول کریے آزادار ایک بی بی سے حسین رخصت ہوئے کبھی زینب کے باہوں میں تھے کبھی ام لیلا نے لیا کبھی ام فروا نے حسین کو خدا حافظ کہا راوی حمید ابن مسلم کہتا دو ہی شہید تھے جب خیمے سے نکلنا چاہتے خیمے کا پردہ اڑتا خیمے کا پردہ گرتا ایک اکبر تھے دوسرے حسین ابن علی تھے آزادار جب حسین نکلنا چاہتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اڑتا کبھی خیمے کا پردہ گرتا نہیں معلوم خیمے کے اندر کیا ہو رہا تھا لیکن جب نکلنا چاہتے بیویاں ہلکے میں لیتی آواز دیتی مولا صحرا بیاباں جنگل میں اہل حرم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو آزادارو اب تاریخ عجب جملے لکھے جناب زینب اسی درمیان اپنے بھائی سے کہتی بھیا لاؤ اپنے گلے کا بوسہ زینب کو دلا دو اس لیے کہ بابا نے کہا تھا بیٹی زینب ارے تو بہت غریب ہو جائے گی میں نے پوچھا تھا بابا کیا ہوا کہا بیٹی تیرے ہاتھ میں رسن باندھی جائے گی میں نے پوچھا بابا ایسا کیا ہوگا بیٹی کربلا میں حسین تیرا مارا جائے گا شمر کے خنجر کے نیچے ذبح کیا جائے گا اے بھیا لاؤ اپنے گلے کا بوسہ دے دو امام حسین نے جناب زینب سے کہا بہن زینب اماں نے جو لباس دیا تھا وہ لباس لے آؤ حسین پہلے اسے چاک کیا حسین لباس پہنتے ہیں اب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں زینب سے کہا بہن زینب سب سے رخصت ہو گئے لیکن ابھی اپنے لال سے رخصت نہیں ہوئے چلو میرے لال کے پاس لے چلو لیجیے سید سجاد کے پاس جناب زینب لے کر آئی لانے کے بعد ایک مرتبہ گش کے عالم میں سید سجاد تھے پھوپھی اماں شانوں کو ہلا رہی تھی بیٹا سجاد آنکھیں کھولو میرے لال سجاد آنکھیں کھولو دیکھو کون آیا ہے ہاں زادارو زخمی سے چور حسین تیروں میں خنجروں سے زخمی حسین ماتھے پہ خون حسین جناب علی اصغر کا خون لگا ہوا ایک مرتبہ پوچھا پھوپھی اماں جی کون ہے حسین کی غریبی دیکھیے مظلومی حسین بیٹے نے بھی کربلا میں پہچان نہ سکا پھوپھی اماں جی کون ہے کہا یہ تیرا بابا حسین ہے
اے بابا آپ میرے بابا کہا میں تیرا بابا حسین. بابا یہ تیر کیسے ہے, یہ خون کے دھبے کیسے ہے, یہ ماتھے پہ خون کیسا ہے؟ بابا عباس کہاں گئے, علی اکبر کہاں چلے گئے, قاسم کہاں گئے, اونا محمد کہاں گئے؟ میرے لال سب مارے گئے. بھائی اتنا سمجھو میرے تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی نہیں ہے. ہاں میرے لال میں بھی تجھ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں. اے میرے لال میں تجھ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. میرے لال جب قید شام سے جٹ کر مدینے جانا, میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. کہنا شرط وفا یہ ہے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. اے میرے لال کہنا جب کسی غریب کی مسافرت کو سننا حسین کی غریبی کو یاد کر لا. جب کسی مظلوم کی مظلومیت کو سننا حسین کی مظلومیت کو یاد کر لینا. ہاں عزادارو بیٹے سے رخصت ہوئے, گھوڑے کے قریب آئے, ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا کوئی نظر نہ آیا, بائیں جانب دیکھا کوئی نظر نہ آیا. آواز دی میرے شیروں میرے دلیروں, ہے میرے غازی, ہے میرے لال اکبر, ہے میرے قاسم, ہے میرے اونا محمد, آج حسین تنہا ہے, کوئی گھوڑے پہ سوار کرنے والا نہیں. علی کی بیٹی نے اس منظر کو دیکھا, آ گئی بھیا گھبرانا نہیں, آج زینب حسین کو سوار کرے گی. لیجیے جناب زینب نے حسین کو سوار کیا, گھوڑے پہ سوار ہو کر زمین کربلا پہ آ گئے ہیں. حسین آ گئے زمین کربلا پہ. اب تمام نبی زمین کے اوپر اکٹھا ہو گئے, رسول آ گئے, علی آ گئے, حسن آ گئے. زہرا کا لال زمین کربلا پہ تلوار چلانے لگا. فوج شام سے آواز آئی الامام الحفیظ, حسین تلوار کو روکو, حسین تلوار کو روکو. لیجیے آواز کا آنا تھا, چلتی ہوئی تلوار رکی, اور بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے خنجر مارا, کسی نے تلوار ماری. ارے جن کے پاس کچھ نہ تھا جھولیوں میں بھرے پتھر حسین ابن علی پر مار رہا تھا. آزادارو زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا. آزادارو کیسے جملے پڑھے جائے. زہرا کا لال کبھی دائیں جانب تو کبھی بائیں جانب, معلوم ہے دو بلم والوں نے بھالے مارے. جب دائیں جانب والا کہتا زہرا کا لال دائیں جانب چلا جاتا, جب بائیں جانب والا کہتا زہرا کا لال بائیں جانب چلا جاتا. لیکن آزادارو وقت آیا جب آغوش نبوت میں پلا حسین. زہرا جسے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلا رہی تھی وہ حسین زمین کی جانب چلے. ایک مرتبہ کا ماں نبی کا لال زمین کربل پر امارے آؤ دیکھو کون زمین پر آیا. ارے جو دوش نبوت پہ بیٹھتا تھا وہ حسین, جو آغوش رسول میں کھیلتا تھا وہ حسین. ارے جس کا جھولا جبریل جھلائے وہ حسین زمین کربل پر. 10 محرم ہے عزادارو, تصور کریے 10 محرم کی تاریخ ہے, فاقہ شکنی کی مجالس ہو رہی ہے. حسین کی غربت کو یاد کریے, کم سے کم ابھی پانی پی کر آپ آئے ہیں, کچھ کھانا تناول فرما کر آئے ہیں. میں تو اس غریب کے مسائل پڑھ رہی ہوں جو کربلا میں زین سے زمین پر آیا, اتنا پیاسا تھا, اتنا پیاسا تھا کہ
جب اکبر نے زبان ڈالی تو فوراً کھینچ لی، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ چھالے ہیں۔ حسین زمین پر آ گئے، تمام نبی کھڑے ہیں، پیغمبر اکرم کھڑے ہیں، علی دیکھ رہے، حسن کھڑے ہوئے دیکھ رہے۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ شمر کند خنجر لے کے بڑھا آگے، حسین کے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی سر و تن میں جدائی کرنے لگا، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہے، بلندی پہ جناب زینب ہے اور اپنے ماجائے کو دیکھ رہی، کہنے لگی اے عمر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، اے عمر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا حسین ذبح کیا جا رہا ہے۔ زہرا کا لال کند خنجر کے نیچے ذبح ہو گیا، منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بے گرب و بلا، الا ذبح الحسین بے عرض بلا۔ زمین کربل ہلنے لگی، خون کی بارش ہونے لگی، سجاد کو خبر زینب نے دے دی، میرے لال یہ ندا کیسی، یہ زمین کا ہلنا کیسا، یہ آسمان سے خون کی بارش کیسی۔ بس عزیزو ایک روایت ختم، دعا، یہ مجلس ختم ہے، لیکن عزیزو ابھی حسین سکینہ سے رخصت ہو کے گئے، سید سجاد کے پاس جناب زینب گئی، بیٹا تیرا بابا مارا گیا شاید، بیٹا دیکھو یہ زمین کیوں ہل رہی ہے، یہ آسمان سے یہ خون کی بارش کیوں ہو رہی، یہ ندا کیسی آ رہی، بیٹا کربلا میں آواز غیبی کا آنا کیسا ہے۔ سجاد کو خبر ہو گئی، لیکن زینب کو کون خبر دے، زینب کو کون خبر دے کہ سکینہ کو کون خبر دے کہ اس کا بابا مارا گیا ہے۔ ہاں آزادارو تصور کریے، جب حسین زین سے زمین کے اوپر آئے تھے نا، آپ کو معلوم ہے امام حسین کا ذوالجناح امام حسین کی حفاظت کے لیے گھوم گھوم کر تیروں کو روک رہا تھا۔ جب تیر زہرا کے لال پہ لگنا بند ہو گئے، ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا تھا، ذوالجناح یہ خون اپنے ماتھے پہ لگا لے، میرا خون ماتھے پہ لگا لے، ارے کوئی نہیں خبر دے گا میری بچی کو، اس لیے بچی بہت چھوٹی ہے، میری بچی بہت چھوٹی ہے، کمسن ہے، بہت پیاسی ہے، تو جا کے خبر دے دینا میری بیٹی کو تیرا بابا مارا گیا ہے۔ ہاں زادارو میں پڑھ رہا ہوں 2 سے 3 منٹ، وہ آپ سنیں گے کیسے نہیں معلوم، لیکن یہ روایت ہوئی عجب ہے، اس لیے کہ نہیں میں جانتا کون روئے گا کون نہیں روئے گا، لیکن اگر دل میں دھڑکن ہے اس روایت پہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ عزادارو ایک مرتبہ ذوالجناح خون حسین کو ماتھے پہ لگاتا ہے، خیام حسینی کی جانب چلنے لگا۔ ہاں عزادارو جیسے ہی خیمے کی جانب چلا، سکینہ نے ذوالجناح کو آتے دیکھا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح جب آیا تو منظر وہی تھا سکینہ کی نظروں کے سامنے جو غازی کا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ علم تو آیا تھا، علمدار نہ تھا، لیکن یہاں پہ وہی منظر دیکھا، ذوالجناح تو تھا پر سوار ہونے والا حسین نہیں تھا۔ ذوالجناح پہ سوار ہونے والا حسین نہیں تھا۔ ذوالجناح قدم بڑھا رہا ہے، لیکن ذوالجناح کے بھی قدم آہستہ آہستہ چل رہے، دھیرے دھیرے قدم بڑھ رہے۔ ارے حسین کا سواری تھی، آپ تصور کریے حسین ابن علی جس پہ سوار ہوتے تھے اس کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح نے قدموں کو دھیرے دھیرے سکینہ کی جانب بڑھایا۔ آزادار سکینہ ذوالجناح کے سیموں کے درمیان آ گئی، ایک مرتبہ باہوں میں باہیں ڈالی، کہنے لگی اے میرے بابا کے گھوڑے، یہ زین کٹی ہوئی ہے، یہ ماتھے
خون ہے، یہ تیرے بال بکھرے ہوئے ہیں، مجھے خبر ہو گئی میرا بابا مارا گیا، مجھے معلوم ہو گیا میرا بابا مارا گیا، لیکن ذوالجناح اتنا تو بتا دے اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے جب میرے بابا کو مارا گیا تو میرے بابا کو کسی نے پانی دیا تھا، میرے بابا کو کسی نے پانی دیا تھا یا نہیں؟ اے ذوالجناح میرا بابا بہت پیاسا تھا، بے زبان جانور نے کہا اے سکینہ تیرے بابا کو پیاسا شمر نے 12 ضربوں میں کند خنجر سے زہرا کے لال کو زمین کربل پر مار ڈالا، تیرا بابا بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء و تسلیما لامر۔ معبود ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود جہاں بھی ماتمدار شیعان حیدری کرار عزاداران امام حسین ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کو محفوظ فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ ماتم حسین۔